السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی 17ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ابریش بھیگی بلی بنی اضطرابی کیفیت میں مبتلا، انگلیاں مروڑتی نچلا ہونٹ بچوں کی طرح باہر نکالے، موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو سموئے آنے والے لمحے کا سوچتی یہاں وہاں چکر کاٹتی احتشام سے بچنے کی دعا کر رہی تھی، کیونکہ آج تو اس کی شامت پکی تھی جو جان بوجھ کر بڑھ کے چھتے میں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ اس وقت تو وہ مزے سے اس کا بھڑکا کر احتشام کا غصہ انجوائے کر رہی تھی اور اب انجام کا سوچ کر حلق خوش ہو گیا تھا، جبکہ دل نے سینے میں الگ ادھم مچا رکھا تھا۔ جیسے جیسے لمحے بیت رہے تھے دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ جی بچا لے مجھے پلیز، میں نے تو ڈریسز کا کہا تھا، اس میں شعلہ برسانے کی کیا بات تھی بھلا؟ میرا کیا قصور ہے؟ ایک تو مجھے اکیلے یہاں لا پٹخا، اوپر سے ماتھے پر آنکھیں رکھے گھوم رہے ہیں جیسے ابھی نگل جائیں گے، اور باہر جانے کی دھمکی نہیں میری مجال جو میں دھمکی دوں۔ غرض تھی کہ میں واپس لوٹ آئیں، کیونکہ آپ تو جانتے نا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ابریش دروازے کی جانب پشت کیے روحانسی آواز میں دعا کر رہی تھی، جبکہ احتشام جو کسی سے دروازہ کھول کر بغیر آواز کے اندر آتا اس کی ساری گوہر فشانیاں سن چکا تھا۔ فکر نہ کرو، آج تمہارے سارے ڈر ختم کر دوں گا۔ احتشام کی سرد کڑک آواز پر ایک دم سے مڑی، سامنے ہی وہ شاپنگ بیگ صوفے پر پٹکتا خونخوار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ احتشام یہ تو تمبو مطلب ڈریس۔ احتشام کا حد درجہ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ابریش کی زبان لڑکھڑائی تھی کہ جبکہ احتشام پپرا شیر بنا اس کو بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کے خطرناک تاثرات دیکھ کر ابریش کی رنگت زرد پڑی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ گھر سے باہر جاؤ گی؟ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم کمرے سے بھی باہر نکل سکو۔ گھر سے باہر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دھاڑا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ٹارچر کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ غصے سے اس کا برا حال تھا، جبکہ اس کی دھاڑ پر ابریش نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ آپ چلے گئے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ منمنائی، جبکہ احتشام کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ تمہارے ڈر کا ہی علاج کرنے آیا ہوں، وہ اسے سختی سے باہوں میں بھرے اکھڑ لہجے میں بولا تھا کہ ابریش نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر ملجئی نظروں سے دیکھا جو اب اسے صوفے پہ پٹک کر خود اس پر سایہ فگن ہوا تھا، جبکہ اس کے تیور دیکھ کر ابریش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ جبھی احتشام نے دو انگلیوں سے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولے کہ اس کے اس عمل سے ابریش کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ احتشام ساحرانہ گرے آنکھوں کے چہرے پر ٹکائے اس کے پہلو سے ہاتھ لپیٹ کر شرٹ کے اندر اس کی کمر کو چھوا تھا کہ ابریش کی ہلکی سی چیخ نکلی کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دھواں دھواں ہوتا چہرہ لیے بولی، تمہارا دماغ ٹھکانے لگا رہا ہوں۔ احتشام غرا کر کہتا اس کے لرزتے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر اس کے سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ اپنا سارا ڈر، غصہ، شدت، جنون اس میں انڈیلتا اسے مکمل بے بس کر گیا تھا کہ ابریش سانسوں کے لیے اس کی باہوں میں بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی شانوں پر رکھے دور دھکیلتی سخت مزاحمت کر رہی تھی، جبکہ وہ بے رحم بنا قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو اپنے سینے میں اتار رہا تھا کہ ابریش کی مزاحمت پر وہ اس کی پشت پر انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے اسے مزید خود کے قریب بھیج چکا تھا۔ ابریش کو لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہ لے پائے گی تو دم توڑ دے گی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا تھا، جبکہ وجود بے جان ہوتا محسوس ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے اشک ٹوٹ کر چہرہ بھگو رہے تھے، جبھی کہ وہ لمحہ بلمحہ موت کے قریب تر آتی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اشک زدہ آنکھوں سے خود پر جھکے احتشام کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں التجا تھی، پر وہ تو جیسے دور ہونا بھول چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابریش اس کی باہوں میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی، بالآخر وہ رحم کھا کر اس کے لبوں کو گہرا کٹ لگا کر دور ہوتا، ماتھا اس کی پیشانی سے ٹکا گیا۔ آزادی ملتے ہی ابریش اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ابریش کی سانسیں بری طرح بگڑ چکی تھیں، جسے وہ ہموار کرنے کی کوشش میں لگی تھی، جبکہ احتشام اس کی سانسوں کی مدھم آواز سنتا، آنکھیں موندے اس کی نرم گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا مسرور سا ہوا تھا۔ مر جانا تھا میں نے ابھی، وہ نم آواز میں بولتی اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے رونے میں مشغول ہو چکی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر احتشام پل بھر کے لیے حیران ہوا تھا، جو اس کے جذبات بری طرح بھڑکا چکی تھی کہ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے کان کی لو کو دانتوں میں دبائے دور ہوا، جب الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو تو اس کے جواب میں میری شدت برداشت کرنے کی بھی عادت ڈال لو، اب رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا نازک وجود کا نبض محسوس کرتا نرمی سے بولا، آپ اچھے نہیں ہیں۔ وہ لبوں پر ہوتی جلن محسوس کر کے بولی، میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ احتشام اس کی پیٹھ چلاتے اٹھ کر بیٹھا، اسے بھی کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ کیوں نہیں سمجھتی تم؟ تمہارا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں، بس کچھ دن، اس سب کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احتشام اس کے بال چلاتا سمجھانے لگا، مجھے یہاں اکیلے نہیں رہنا احتشام، وہ دکھ سے بولتی مزید اس میں سمٹی، جبکہ احتشام نے لب بھینچے۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزماتی تھی، جبھی احتشام نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ اس کے لبوں سے خون رستا دیکھ کر احتشام نے جھک کر اپنے لبوں سے چن لیا، مگر اگر وہ رک گیا تو
اگر میں رک گیا تو میری شدت برداشت کر پاؤ گی وائٹ للی، وہ اس کی شدت سے سینے میں بھینچے گھمبیرتا بولا تھا۔ اس کی بات پر ابریش نے ہڑبڑا کر دور ہونا چاہا کہ احتشام نے حصار تنگ کرتے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ دونوں کے دل الگ لے پر دھڑک رہے تھے۔ اب کوئی بچکانہ حرکت نہیں، کچھ دیر تک رابعہ آ جائے گی۔ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتا، پیشانی پر لب رکھتے دم بھی کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ احتشام کا سارا غصہ اس کی معصومیت بھرے انداز دیکھ کر جھاگ کی مانند بیٹھ چکا تھا، جبکہ اسے جاتے دیکھ کر ابریش کی آنکھوں سے لبالب آنسو سے تر ہوئی تھی۔ آپ کب آئیں گے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح روتی پوچھنے لگی۔ اس کی موجودگی میں جتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی اتنا ہی سکون محسوس کرتی تھی، پر دوری پر عجیب سا چڑچڑا پن اود آتا تھا۔ اوپر سے اکیلے رہنے کا سوچتے وہ خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ احتشام نے گہری نظروں سے بغور ابریش کو دیکھا، جو ٹپ ٹپ آنسو برساتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ کر دیکھ کر احتشام کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، گویا ابریش کا احتشام سکندر خان سے محبت ہو گئی تھی۔ جبھی احتشام نے اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا کہ ابریش کے ریشمی بال لہرا کر دائیں بائیں شانوں پر بکھرے تھے، قریب بھی نہیں آنے دیتی اور دور بھی نہیں جانے دیتی۔ چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ اس براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں کی تاب نہ لاتے ابریش نے سر جھکایا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، کیوں اس کے جانے سے دل کی دھڑکنیں سست پڑ رہی تھیں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے ابریش؟ احتشام نے ہاتھ کی پشت سے اس کا رخسار سہلاتے سرگوشی کی، جبکہ ابریش نے جھٹ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو نہ جانے پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، پر وہ ابریش کو ایک لمحے کے لیے سن سا کر گیا تھا۔ بے اختیار اس کا دل جیسے مٹھی میں قید ہوا تھا اور پھر دھڑکنیں شدت اختیار کر گئی تھیں۔ وہ تو خود اپنی کیفیت سے انجان تھی، پر احتشام کی بات پر الجھنوں میں جیسے گھر چکی تھی۔ کیا واقعی اسے احتشام سے محبت ہو گئی تھی؟ کیا وہ محبت ہے یا پھر عادت ہے؟ اگر محبت ہے تو اس کا جینا دوبر ہے اور اب خود کی نہیں رہی۔ دل نے چپکے سے ہارٹ بیٹ مس کی تھی، گویا اسے اندیہ دیا تھا کہ ہاں واقعی وہ محبت کی پہلی منزل پر قدم رکھ چکی ہے، اور اگر عادت ہے تو یہ محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور پچھلے چند دنوں سے وہ اسے اپنی عادت ڈال چکا تھا، گویا دونوں ہی جان لیوا ہیں اور وہ دونوں بیماریوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ابریش مقابل کھڑے شخص کے جنون سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس کا اقرار احتشام سکندر خان کے جنون خیزیوں کو بڑھا سکتا تھا، جسے برداشت کرنے کی فی الحال اس میں سکت نہ تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے احتشام کو دیکھ رہی تھی، جبکہ احتشام کی کھوجتی نگاہیں ابریش کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ بہت حد تک اس کے دل کی حالت سمجھ چکا تھا۔ جواب دو وائٹ للی۔ احتشام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے سرگوشی میں استفار کیا۔ پتہ نہیں وہ نظریں چرا گئیں اور اس میں قبول کرنے کی ہمت نہ تھی، باقی احتشام کی نظروں سے بری طرح پزل کرنے کا کام انجام دے رہی تھی۔ اس نے نظریں چرانے پر احتشام کے لبوں پر زیر کر دینے والی مسکراہٹ چھائی تھی، تو گویا ناپسندیدگی اور انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ تو محبت ہی جس میں وہ بھی اپنے شوہر کی طرح ہٹ دھرم ثابت ہوئی تھی کہ احتشام کی طرح وہ بھی اپنی محبت ماننے سے انکاری تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے وائٹ للی، اور بہت جلد تم اس کا اقرار کرو گی۔ مجھے اس لمحے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ وہ اس کی مخروطی نرم و نازک انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائے آنچ دیتے لہجے میں گویا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں کی حدت اپنے ہاتھوں کے ذریعے وجود میں منتقل کرتی محسوس کرتی وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ کچھ چوری پکڑے جانے کا بھی اثر تھا کہ احتشام کو اس کی محبت کا علم ہو چکا تھا، اور وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، اس بات سے انجان کے سامنے کھڑا اس کا شوہر محبت سے عشق تک کا سفر کو نکل چکا ہے اور اس کے پور پور کا دیوانہ ہے، اس کے لیے حد درجہ جنونی بن چکا ہے، پر وہ بھی اپنی محبت قبول کرنے سے انکاری ہے۔ دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ ابریش کی زبان گنگ ہو گئی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے، الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ اب میں تبھی آؤں گا جب تم یہ مان لوگی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اپنا خیال رکھنا۔ احتشام اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا اس کے شانے پر سلگتے رب رکھتا دور ہوا۔ احتشام اس کے جانے پر وہ یکدم جھنجھلاہٹ کا شکار بے ساختہ پکار اٹھی، مجھے روکنا مت، ورنہ میں تمہارا اقرار محبت کا بھی انتظار نہیں کروں گا اور پھر تمہیں ہی مجھ سے شکایت ہوگی۔ اور اس کے لبوں پر انگلی رکھ کے خمار آلود آواز میں بولا تھا کہ ابریش کب کپا اٹھی تھی۔ آپ کب آئیں گے؟ وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ اسے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ جب تم چاہو گی مجھے پاؤ گی۔ وہ جھٹکے سے اسے اپنے بازوؤں سے گراتا اس پر جھکاتا سلگتا لمس اس کی شہرک پر چھوڑتا اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تھے کہ وہ اس کی باہوں میں ہولے سے لرز اٹھی تھی۔ چہرہ اس کے عمل پر بھاپ چھوڑنے لگا تھا، اس سے پہلے وہ لہرا کر فرش پر گرتی۔ احتشام مسکراتا اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر سہارا دے چکا تھا، جبکہ وہ احتشام کے سہارے اس کی پناہوں میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ خود کو مضبوط کر لو مسز، واپسی پر میں تمہارے بیچ تمام فاصلے ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنا مائنڈ سیٹ کر لو، میں انتظار کروں گا۔ وہ اس کے سر پر لب رکھتا پشتوں میں گویا ہوا تھا، اب مجھے تب ہی بلانے کی ہمت کرنا جب مجھے اپنے آپ سونپنے کی ہمت ہو۔ احتشام نے پرفتو لہجے میں سرگوشیاں کرتے اس کی تھوڑی پر جسارت کی، اس میں برائڈل ڈریس ہے، اسے پہن کر تیار ہو جانا۔
احتشام نے بیگ کی جانب اشارہ کرتے اس کی کن پٹی پر لب رکھے اور اس کے صوفے پر بیٹھتا خارجی دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ ابریش بت بنی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا آج الگ ہی انداز نظر آیا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل، ہر ایک سرگوشی سے اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر جاتا، جھٹکے سے مڑ کر ایک ہی جسم اس تک پہنچا تھا اور اتنی ہی تیزی سے اس کے نرم بال مٹھی میں گرفت میں دبوچ کر صوفے کی پشت سے لگا اس کے چہرے پر جھکا دیوانہ وار اپنا لمس سے مہکانے لگا تھا، اور کہ اس کے اس قدر جنونی انداز پر ابریش چھٹپٹا اٹھی تھی، وہ لمحے میں ابریش کی سانسیں منتشر کر چکا تھا۔ پرحدت لب رکھتے سرگوشی میں گویا ہوتا دور ہوا اور نکلتا چلا گیا، جبکہ احتشام کے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے کہ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں، جسے دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے کانوں میں احتشام کا بولا جملہ بازگشت کر رہا تھا، وہ جو اناؤں کا مارا شخص تھا، نفرت کا دعوے دار، مغرور، اپنے آپ میں رہنے والا، محبت کے ہاتھوں یوں مجبور ہوا تھا کہ سب کچھ پس سے پس رکھتے وہ جفا کو ٹھوک کر رسید کرتا، الفت میں پنپتا، بے اختیار محبت کا اظہار کرتا۔ پل بھر میں ابریش کی ہستی ہلا گیا تھا، محبت کو خراج پیش کرتا وہ مقابل سے بھی یہی کچھ سننے کا متمنی حکم صادر کر گیا تھا۔ اس کا دلکش انداز ابریش کے وجود میں برق رفتار سی دوڑا گیا تھا، اس کا سرگوشی میں اقرار محبت ابھی تلک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، اور پھر شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی، دھنک رنگوں میں نہائی، وہ اس کی شدتوں سے الجھی بکھری اس کے رنگ میں نسبتاً رنگی، دل پر ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنوں کو قرار دیتی، وہ بہار کے موسم میں چڑھتی کوئی کوپل لگ رہی تھی، دل میں ٹھنڈی پوار پڑی تھی، جبکہ وجود یوں ہی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ احتشام کا اقرار اس میں نئی روح پھونک گیا تھا، اس کا سلونا روپ جگمگا اٹھا تھا، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، اور جب ابریش کا اظہار محبت ہونا تھا تب اس پر احتشام کی جنونیت کے نئے باب کھلنے تھے، گویا محبت سے ٹکرانے والی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں سرگرم ہوتے ایک نئی داستان رقم کرنے والے تھے۔ وہ جو جا چکا تھا اس کو اپنا اسیر بنا کر اپنے لفظوں کی قید کیے، اس کے حواسوں کو سلب کر کے، وہ اس کے دل پر دھڑلے سے اپنا نام درج کر کے، اس پر ایک سحر سا پھونک کر اس کا معتبر کر گیا تھا۔ ابریش نڈھال سی صوفے کی پشت پر سر ٹکا گئی تھی، تبھی ڈور بیل بجی تھی اور وہ ہڑبڑا کر جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رابعہ ہے، پر پھر بھی وہ احتیاط کے طور پر شاپنگ بیگ سے ایک سوٹ کا ساتھ کا دوپٹہ نکال کر خود کے گرد اچھی طرح اوڑھے دروازے کی جانب بڑھی۔ واقعے کے مطابق رابعہ ہی تھی۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ابریش کو اس کو دیکھ کر خوش دلی سے بولی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ سر جھکائے آنسو پیتی بولی، جبکہ ابریش نے اس کا رویا رویا چہرہ دیکھا جو ہنوز سر جھکائے کھڑی تھی۔ اندر آؤ، وہ اس کو کہتی دروازے سے ہٹ گئی، جبکہ رابعہ اپنی پریشانی میں ابریش سے غور نہیں کر پائی جو اس وقت احتشام کے ڈریس میں ملبوس تھی۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، ابریش اسے کہتی جلدی سے شاپنگ بیگ اٹھائے کمرے میں آئی کہ جلد از جلد چینج کر سکے۔ اس کا دل تو احتشام کے ڈریس میں رہنے کا تھا، پر رابعہ کے سامنے وہ پہن نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو سرور خان کو دیکھ کر ٹھٹکی، جو لب بھیچے بے بسی کی تصویر بنا رابعہ کو غور کر رہا تھا۔ آج وہ بغیر چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ سرور بھائی آپ یہاں؟ وہ دوپٹہ سر پر لیے حیرت سے بولی، اس بات سے انجان کہ اس دن اسے لانے والا وہ نقاب پوش سرور خان اور شہیر الرحمن ہی تھے۔ جی میڈم، وہ آپ کو ہی چھوڑنے آیا تھا۔ وہ ان کو ہی چھوڑنے آیا تھا؟ کیا مطلب؟ آپ تو ارتضیٰ لالا کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابریش نے الجھ کر استفسار کیا۔ انہوں نے ہی بھیجا ہے، سرور خان نے تصدیق کی تھی، جبکہ ابریش تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ مطلب ارتضیٰ لالا جانتے ہیں کہ میں احتشام کے پاس ہوں، تو احتشام مجھے حویلی والوں سے بات کیوں نہیں کرنے دے رہے، اور ارتضیٰ لالا خود کیوں نہیں آئے ملنے، اور باقی سب نے مجھے کیوں چھپا رکھا ہے؟ اس کے دماغ میں بے پناہ سوال گھوم رہے تھے، جن کے جواب اب سرور خان سے ہی طلب کر رہی تھی۔ مجھے ان کا اغوا کرنے والا آپ ہی تھے نا؟ اب کہ ابریش گھور کر پوچھتی، ان کے سامنے آن کھڑی، جبکہ سرور خان نے سر اس بات میں لایا کیوں؟ ابریش نے غصے سے اگلا سوال کیا، جس پر سرور خان نے بنا کسی بحث کے اس کے اغوا ہونے سے ارتضیٰ خان کو پتہ لگنے تک کی بات بتا ڈالی۔ اور احتشام نے ایسا کیوں کیا؟ اب کے اگلا سوال پوچھا۔ سوری میڈم، یہ تو سر ہی جانتے ہیں، تم لالے اور احتشام کے چمچے نہ بنو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رابعہ کو کیا کہا ہے جو رو رہی ہے؟ ابریش آنکھیں چھوٹی کیے رابعہ کو آنسو بہاتے دیکھ کر سرور خان سے بولی، جبکہ سرور خان نے پہلو بدلا، کیا تم نے اسے ڈرایا ہے یا زبردستی لے آئے ہو؟ اس کو خاموش دیکھ کر وہ مزید بولی، ابھی تو میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، پر آگے کی گارنٹی نہیں۔ وہ رابعہ کو دیکھتا معنی خیزی سے بولا، مقصد اس کے آنسو روکنا تھا، اور یہی ہوا تھا۔ اس کی بات میں پوشیدہ معنی سمجھتے رابعہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنسوؤں کو بریک لگی تھی، جبکہ آنکھوں میں حیرت در آئی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ ابریش کی کھوجتی نگاہیں ان دونوں پر ٹکی تھی۔ کیا تم لوگ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ یہ میری بیوی ہے میڈم جی، 4 دن پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا، سرور خان نے سر جھکائے جواب دیا کہ ابریش خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ پھر یہ رابعہ رو کیوں رہی ہے؟ ابریش الجھ کر بولی تھی، 4 دن پہلے اس کی مورے کو وفات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ان کے کہنے پر ہمارا نکاح ہوا ہے۔ میں احتشام کے سر کے کہنے پر ان کی والدہ کی عیادت کے لیے گیا تھا، پر ان کی طبیعت کافی خراب تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موندنے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے
چاہتی تھیں، اور پھر احتشام سر اور ارتضیٰ سر کی موجودگی میں میرا اور رابعہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے کچھ دیر بعد ہی ان کی والدہ دنیا فانی سے رخصت کر گئی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے کہ میں وہاں انہیں چھوڑ سکتا، پر یہ وہاں گھر رہنے پر بضد تھی اور نہ ہی میرے ساتھ ہمارے گھر چل رہی تھی۔ اس لیے احتشام سر کے کہنے پر کچھ دن کے لیے ان کو یہاں لایا ہوں، تاکہ آپ بھی اکیلی نہ ہو اور یہ بھی نہ روئیں۔ پھر آپ یہ مستقل ٹھکانہ مت سمجھنا، آپ کا ٹھکانہ میرا گھر ہے، جو کہ اب آپ کا بھی ہے۔ اور ابریش کی ساری حقیقت سے آگاہ کرتا، ساتھ ہی براہ راست رابعہ کو بھی جتا گیا تھا۔ جبکہ یہ سب سن کر ابریش کو رابعہ کے مورے کے لیے دکھ ہوا تھا، پر اس کو سرور خان کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ جب بھی وہ آگے بڑھتی، رابعہ کو گلے لگا چکی تھی، جو اس کے گلے لگے مزید سو سو کر رہی تھی۔ جبکہ سرور خان کی حالت دیکھ کر ابریش نے ہنسی دبائی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ ابریش ان کو پرائیویسی دینے کی خاطر وہاں سے اٹھ گئی۔ ابریش کے جاتے ہی سرور خان اس کی جانب بڑھا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سا ظلم ہو گیا ہے تم پر؟ کیوں مجھے مشکوک ظاہر کروانے پر تلی ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑا اونچی آواز میں بولا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں روں یا ہنسوں؟ وہ مقابل رابعہ بھی غصے سے بولی، مجھے ہی تو مسئلہ ہے، اب اگر رونا بند نہ کیا تو ابھی اپنے گھر لے جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ پھر تم اس سے بھی زیادہ روگی، اس لیے اب یہ رونا چھوڑ کر میرے بارے میں سوچو۔ سرور خان اس کا ہاتھ دبا کر زمائنی لہجے میں کہتا اسے حق تک چھوڑے باہر نکل گیا، جبکہ رابعہ کے چہرے پر سرخی کے ساتھ گھبراہٹ سی در آئی تھی۔ ہیلپ می پلیز، ہیلپ، لیو می باسٹرڈ۔ وہ مسلسل چیخو پکار کرتی اپنا دوپٹہ چھڑانے کی سخت مزاحمت کر رہی تھی۔ نو بیبی، ہیلپ می نہیں، کس می بولو۔ ان چار لڑکوں میں سے ایک کی نشے میں دھت آواز آئی تھی کہ باقی چاروں کی بے ہنگم قہقہے گونجے، جبکہ وہ معصوم سی نہایت پرکشش اور جاذب نظر لڑکی آنسو بہاتی ان کے غلط ارادے پر خود کی جانب بڑھتے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ پھر سے چلائی تھی، ہمیں خوش کر دو، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ ایک لڑکا اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے نازک وجود سے جدا کرتا پھنکارا تھا، جبکہ نور اپنے وجود سے دوپٹہ دور ہوتے دیکھ کر اذیت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی چادر راستے میں ہی کہیں گر گئی تھی جب وہ ان سے بچنے کے لیے بھاگی تھی، پر وہ ان لڑکوں کو ایک ہی جست میں اسے جا لیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اپنے گرد بازو لپیٹے روتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ چاروں لڑکے مکروہ نظروں سے اسے دیکھ کر ایک گول دائرے میں گھیرے کھڑے تھے اور اس کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ زیادہ بکواس مت کر، خاموش رہ، سمجھی؟ ان میں سے ایک لڑکے نے جھٹ سے اس کی آستین کھینچی، ساتھ ہی زمین پر دھکا دیتا چلا گیا، جبکہ نازک سی نور کمر کے بل گیلی زمین پر جا گری تھی۔ لڑکے کے کھینچنے سے آستین پھٹ کر تن سے جدا ہو گئی تھی، جس سے اس کا دودھیا بازو واضح جھلک رہا تھا، جبکہ وہ زمین پر گری کراہ رہی تھی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، نازک سرا پر لرز رہا تھا، وجود سے ساری ہمت ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ چاروں لڑکے اب اس کے گرد بیٹھے اس کے بازو، کندھے اور سر کو چھو رہے تھے۔ یہ بہت لطف دینے والی ہے، ایک لڑکا خباثت سے بولا، انچھوئی کلی ہے، مزہ تو آئے گا ہی۔ ایک اور لڑکے اس کے بازو کو ٹچ کرتا رال ٹپکاتے بولا تھا، جبکہ وہ ان کے بیچ پڑی اپنے مر جانے کی دعا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتی، ایک دم سے فائر کی آواز گونجی تھی اور وہ لڑکا جو اس کے بازو پر انگلیاں پھیر رہا تھا، ماتھے میں گولی پیوست ہونے سے پیچھے جا گرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مقابل تین ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے دائیں جانب ہی سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں گن تھامے باروب شخصیت کا حامل ارتضیٰ خان کھڑا تھا۔ ارتضیٰ خان جو آج شکار پر آیا تھا کسی لڑکی کے چلانے پر، اور عباس اسے اپنی جانب آئے تھے، پر سامنے کا منظر دیکھ کر ارتضیٰ خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ لمحے کی دیر لیے بغیر وہ اپنے بندوق سے نشانہ باندھ کر گولی اس کی کھوپڑی میں پیوست کر چکا تھا، جبکہ اچانک فائر کی آواز پر اس لڑکے کے پیچھے کی گرتا دیکھ کر نور سانس تک روک گئی تھی اور اس کے ہراساں نظروں سے اس کو دیکھا۔ ان تینوں لڑکوں کی اس کی جانب پشت تھی کہ وہ سانس روک کر اٹھتی دور پڑی، اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اچھی طرح خود پر پھیلا چکی تھی۔ جب بھی تین چار فائر مزید چلنے کی آواز آئی اور وہ لڑکا بھی پہلے کی طرح ڈھیر ہو چکا تھا۔ نور جو پہلے ہی مرنے جیسی ہوئی کھڑی تھی، ان تینوں لڑکوں کو تڑپتا دیکھ کر وہ سامنے کھڑے شخص کے خطرناک حد تک سرخ چہرہ اور شعلہ برساتی آنکھیں دیکھ کر کپ کپا اٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے دوسرے شخص کا بھی یہی حال تھا۔ کون ہو تم لڑکی، اور جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ ارتضیٰ کی بھاری غصے بھری استفہامیہ انداز جنگل میں گونجی تھی۔ زارون فون کان سے لگائے تیزی سے گلاس روڈ دھکیلے مال سے انٹر ہوا تھا کہ سرا سے ایک نازک وجود آ کر ٹکرایا تھا۔ اس زوردار تصادم پر مقابل کے شاپنگ بیگ زمین بوس ہوئے تھے، ساتھ ہی لبوں پر ہلکی سی کراہ نکلی تھی۔ یہ میٹنگ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھ آئی میری بات؟ کوئی کمپلین نہ سنوں میں تمہاری۔ فون پر سے احتشام کا تنبیہی آواز آئی تھی کہ زارون ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ کر عجلت سے آگے بڑھا۔ جی بھائی، آپ پریشان مت ہو، میں بس پہنچ گیا ہوں۔ ہے یو، تبھی اس نے اپنے قب سے غصے بھری آواز سنی تھی کہ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا، جو جینز شرٹ میں ملبوس ایک لڑکی کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ یس، زارون نے دائیں آئیبرو اچکاتے ساتھ ہی استفہامیہ لہجے میں اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور ساتھ ہی فون پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگا، جبکہ اس کے یس نے مقابل کو جلتی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ وہ تو جل اٹھی تھی اس کے شان بے نیازی پر، اوپر سے وہ یوں تاثر دے رہا تھا جیسے اس پر احسان کر رہا ہو، اور اس کا گھڑی پر وقت دیکھنا اس کی لاپرواہی سے بھر گیا تھا۔
लावा सा भर गया था। मतलब उसे कौन सा शौक था उसे रोकने का, और एक तो वो उसकी चीज़ें गिराकर वक्त बर्बाद कर चुका था, ऊपर से सॉरी के बजाय यस कह रहा था, और रही सही कसर उसके मोबाइल में गर्क होने ने पूरी कर दी थी। वॉट आर डिसग्रेस। वो ख़ुद को नज़रअंदाज करने और अपने अभी उसके टकराने की वजह से फर्श पर गिरे बैग की जानिब इशारा करती गुस्से से बोली। उसकी सुर्खनाक शदीद गुस्से का पता दे रही थी। तभी ज़ारून जो जाने के पड़ तोल रहा था, फ़ोन से नज़रें हटाकर उसे देखा। वो नीली आंखों वाली छोटी सी खूबसूरत लड़की खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। वो सर से पैर तक उसका जायज़ा लेकर उसकी छोटी हाइट की जानिब इशारा करता कंधे उचकाकर गोया होता निचला लब दांतों तले दबाकर मुकाबिल को मजीद सीखपा कर गया था। व्हाट यू मीन। वो चिल्ला ही तो उठी थी जबकि ज़ारून का वक्त का एहसास हुआ था। जब ही वो उसे इग्नोर किए पलटा। स्टॉप एंड से सॉरी। वो उसे चाहता देखकर एकदम गुर्राई जबकि ज़ारून के बढ़ते कदमों को ब्रेक लगी। अजीब ज़बरदस्ती है। वो बड़बड़ाया कि चंद कदमों के फासले पर से मुड़ा जबकि उसकी बड़बड़ाहट में मुकाबिल की आंखें सुकड़ी। यू आर लिटिल गर्ल दैट्स वाई आई डिड नॉट सी यू एंड कोलाइन हैपन। छोटी चुईया तुम एक छोटी लड़की हो इसलिए मुझे नज़र नहीं आई और टकराव हो गया। ज़ारून सीधा उसके कद पर चोट करता उजलस से बोलकर आगे बढ़ गया जबकि पीछे वो तो जैसे सदमे में आ चुकी थी। वो ज़ारून की बातों से सर से पैर तक आग में झुलस उठी थी जबकि उसकी आखिरी अल्फाज छोटी चुईया बोलने पर उसे दुश्मन बन गया था। कमीने मेरे कद पर बात करेगा तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब अगर दोबारा मुझे नज़र आए तो बदतमीज़ आदमी। बड़ा मान है तुम्हें अपनी हाइट पर लंबू। अल्लाह करे तुम्हारी बीवी छोटी हाइट की हो। वह हाथ नचा नचा कर बोलती दिल के फपोले फोड़ रही थी। उसे उर्दू आती थी इसीलिए वो ज़ारून के अल्फाज अच्छी तरह समझती। गुस्से से भुन्ना उठी थी जब भी तनफन करती। वो शॉपिंग बैग्स उठाए बाहर जाने के बजाय उसी जाने बड़ी जिस तरफ ज़ारून गया था। कौन हो तुम लड़की हो, जंगल में क्या कर रही हो। इर्तिज़ा की भारी गुस्से भरी इस्तेफामी आवाज़ जंगल में गूंजी थी जबकि नूर चादर मजबूती से पकड़े थर थर काँप रही थी। वो घर से बाहर निकलने पर अब पछता रही थी। उसकी माँ ने मना भी किया था पर उसने सब्र ही नहीं हो रहा था। इतना खूबसूरत इलाका देखने के लिए वो मचल उठी थी। वो पहली बार पाकिस्तान आई थी और पहली बार ही ये इलाका देखकर खिल उठी थी कि अपने मोरे से इजाज़त लेकर अपने बाबा को ना बताने की इल्तिजा करती मुलाजमा के साथ निकल आई थी। वो बड़े मज़े से और खुश होकर सरसब्ज घने जंगलात और ऊंचे पहाड़ दूर तक फैले सब्जा ताजगी का एहसास महसूस करती हर चीज़ से फरामोश हो गई थी। वो मुहैया से सब देखकर आंखों को खैरा कर रही थी। इसी दौरान वो ये भी ना सुन सकी कि मुलाजमा उसे वहीं रुकने का कहकर कहीं गई थी और वो सुन कहाँ रही थी। वो तो इस इलाके की खूबसूरती की असीर होती आगे बढ़ती चली गई थी। वहीं उन लड़कों की नज़र में आ गई थी। आज जो उसके साथ हुआ था वो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। ये दोनों शख्स उसके लिए किसी फरिश्ते से कम ना थे। पर अब इर्तिज़ा का लहू में टपकती निगाहें जबकि और अब्बास का सुर्ख चेहरा देखकर वो मजीद घबरा सी गई थी। उसकी हालत को देखकर अब्बास ने मुट्ठियाँ बीजी थी। मैं नूर हूँ, जंगल के उस पार कबीले में हमारी हवेली है। मैं अपनी मुलाजमा के साथ बात घूमने आई थी पर पता नहीं वो कहाँ चली गई और मैं आगे बढ़ती रही। मुझे रास्तों का इल्म नहीं था इसलिए मैं जंगल में आ निकली और ये लड़के ड्रिंक कर रहे थे। मैं देखकर डर गई। जब वापस जाना चाहा तो ये चारों मेरे पीछे पड़ गए। वो बात अधूरी छोड़कर फूट फूट कर रोदी। रोए नहीं, अब आप महफूज हैं। इर्तिज़ा ने उसे तसल्ली दी जबकि नूर ने शुक्र का सांस लिया। आपके वालिद का क्या नाम है। इर्तिज़ा खान ने उसका आबाद खान के कबीले का हवाला देने और हवेली का जिक्र करने पर कुछ सोचकर इस्तेफार किया। आफ्ताब खान। वो सर झुकाए बोली। उस शख्स का नाम लेने पर इर्तिज़ा और अब्बास ने एक दूसरे की जानिब देखा था। लम्हे में इर्तिज़ा का चेहरा सपाट हुआ था जबकि लब सख्ती से प्यूस किए। आप पहले कहाँ रहती थी। उसने सख्त लहजे में इस्तेफार किया कि नूर उसके लहजे में सख्ती महसूस करके डर सी गई। यूएई में। वो चोर निगाहों से उसे देखती मध्यम आवाज़ में बोली कि इर्तिज़ा ने सुनकर गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। वो मुझे घर जाना है। नूर आंखें साफ करती बोली। फ़िलहाल घर नहीं जा सकती, आपको हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों। वो एकदम सहम उठी थी क्योंकि आप एक ही सूरत में घर जा सकती है और ये कि आपको पहले निकाह करना होगा। इर्तिज़ा खान बर्फीले लहजे में हतमी बोला था। उसकी बात पर नूर की आंखें फटने की हद तक फैल गई थी जबकि यही हाल अब्बास का भी था। इर्तिज़ा सीधा मदे की बात पर आया था। अपने दुश्मन की बेटी से घुमा फिरा कर बात करने का मुतमनी नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो। एहतिशाम खान हाउस आता ड्राइंग रूम में बीनिश को बैठा देखकर लहजे में नागवारियत समोए बोला। उसे बीनिश के पीछे पहुंच जाना हद से ज़्यादा बुरा लगा था। उसकी नीयत से वाकिफ था। वो ज़रूर अबरिश के मुतालिक खोज लगाने की तगदौ कर रही थी और तुमने बताया ही नहीं और यहाँ चले आए। मेरा दिल नहीं लग रहा था। वो मुस्कुराकर बोलती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम्हें यूँ नहीं आना चाहिए था। एहतिशाम तहरी चढ़ाए अपनी बात पर जोर देता बोला। हाँ मैं कल वापस चली जाऊँगी। बीनिश मुँह बनाती बोली। वॉट कल। आज अभी इसी वक्त जाओगी तुम। एहतिशाम गुस्से से बोला। मैं कल। शट अप बीनिश, तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये हमारी शादी नहीं हुई
اور تم اچھی طرح جانتی ہو اس گھر میں صرف میں رہتا ہوں تو ہمارا ساتھ یہاں رہنا غلط ہے. وہ بیدار لہجے میں بولتا. اس کا اچھا خاصا انسلٹ کر گیا تھا. تم شادی کر لو نا مجھ سے, اب تم سے دور نہیں رہا جاتا, میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. وہ بے باکی کا مظاہرہ کرتی بولی. اس کے قریب آن رکی اور اس کی بے باکی پر احتشام کو گھن محسوس ہوئی تھی. سب میں اناؤنس تو کر دیا ہے, واپسی میں شادی بھی ہو جائے گی. احتشام اس کا ہاتھ خود سے دور جھٹکتا صوفے پر براجمان ہوا. سچ بینش اس کا ہاتھ جھٹکنا اگنور کرتی خوشی سے کھل اٹھی تھی. کچھ ضروری میٹنگ ہے, چند دن لگ سکتے ہیں, اس کے بعد ہماری شادی ہوگی اور تب تک تم یہاں نہیں آؤ گی. احتشام نے سرد نگاہوں سے اس کے چہرے پر ڈالے پھنکارا تھا, جبکہ بینش تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی. ٹھیک ہے, میں مورے سے آدھی شادی کے لیے تیاریاں شروع کرنے کا کہتی ہوں, وہ ایکسائٹیڈ سی بولی, جبکہ احتشام دندیا مسکرا کر چہرہ دوسری جانب کر گیا. فراز کہاں ہے آج کل؟ وہ ملازم کے پیش کیے ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھاتا بولا, جبکہ فراز کے نام پر بینش کی مسکراہٹ سمٹی, کیونکہ وہ عدیل کے ساتھ جوائن کرتا اس کے اسمگلنگ کے دھندے میں انوالو ہو چکا تھا. پر بینش اپنے چچا اور بھائی کے اس کام سے انجان تھی. وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ عدیل کے ساتھ کسی اہم کام سے گیا ہے. اسے کچھ پوچھنے پر بھی وہ دونوں نہیں بتاتے تھے اور ایک دن میں لوٹ آنے کا کہا تھا, جبکہ ان کی آدمی مسلسل حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھے. تو کچھ ابریش کو ڈھونڈنے رہے تھے اور کچھ ان غنڈوں کی تلاش میں تھے جنہوں نے بینش کو کڈنیپ کیا تھا, کیونکہ بینش عدیل اور فراز کو اس غنڈے کی کئی ساری باتیں بتا چکی تھی سوائے اپنے نکاح کے. وہ بزنس میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہے, آج آ جائے گا. بینش فوراً سے بولی. پانی پیتی احتشام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا, تبھی گلاس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں بیٹھتا, ٹانگ پر ٹانگ چڑھا, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بال پیشانی سے ہٹا کر پیچھے کو سیٹ کرتا. بینش کو کچھ پریشان سا لگا. کیا ہوا احتشام؟ وہ اس کے خاموشی نوٹ کر کے پوچھا. بینش, کیا تم عدیل چچا کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے؟ احتشام نے لہجہ نرم اپناتے استفسار کیا کہ بینش کا رنگ اڑا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احتشام نے اچانک عدیل کے بارے میں کیوں پوچھا. اس نے احتشام کا چہرہ دیکھا جہاں کسی بھی قسم کی کرختگی نہ تھی, صرف الجھن باقی تھی. تم کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدیل چچا کی کوئی غلطی نہیں تھی, انہیں جائیداد میں بے دخل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, کچھ ضروری باتیں کرنی ہے ان سے. پراپرٹی جو کہ ابریش کے نام تھی اب میرے نام ہے اور میں ان کو دینا چاہتا ہوں. جو کچھ ہوا بڑوں کی غلطی تھی. ابریش کے مورے کو کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ اس پراپرٹی سے جسے دادا جان نے ان کے نام کیا تھا, پر ابریش کی ماں اپنی بیٹی کے نام کر گئی تھی. پر مجھے یہ سب برداشت نہیں تھا, اس لیے ابریش سے ان پیپرز پر سائن کروا لیے تاکہ حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے. وہ مجھے ملے تو میں ان کی امانت ان کو لوٹا دوں. احتشام عدیل کے فیور میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا, جبکہ بینش کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت در آئی تھی. احتشام کی بات سے اسے 100% سچ لگی تھی اور اپنے چچا سے بھی. تو ان کی کہانی سن کر ابریش سے مزید نفرت کرنے لگی تھی. میں عدیل چچا کو ان کا مقام واپس دلوانا چاہتا ہوں, اگر تمہیں پتا ہو کہ وہ کہاں ہیں تو مجھے بتانے میں دیر مت کرنا. بینش احتشام اسے شیشے میں اتار کر نرم لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگا, جبکہ بینش تو پہلے ہی اس پر وارفتہ ہو چکی تھی, اس کی باتوں پر یقین کر چکی تھی. تبھی وہ عدیل کے متعلق بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی جب اس کی اور احتشام کی شادی ہونے جا رہی تھی اور بینش اس کے پیچھے کانٹا لگتی تھی جو کہ اب کہیں جا چکی تھی. اور احتشام کا اس کے ساتھ اچھا رویہ تھا, اوپر سے عدیل کے لیے ہمدردی تھی کہ اس نے فوراً سے لبوا کیا. میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے. اس کی آواز پر احتشام کے بڑھتے قدم تھمے تھے کہ اس نے جھٹکے سے مڑتے چونک کر بینش کو دیکھا تھا کہ اسے اتنی جلدی کی امید ہرگز نہیں تھی جتنی جلدی وہ بتا چکی تھی. اعتماد کی بات تھی کہ وہ منہ کھول گئی تھی. یہی تو احتشام کی گیم تھی. اس کے جال میں وہ اسے ہی قید کر گیا تھا کہ وہ احتشام پہ اندھا یقین کر بیٹھی تھی. یقیناً وہ اتنی جلدی نہ مانتی, پر احتشام کے سب گھر والوں کے سامنے ابریش کے لیے غصہ دیکھ کر اور اپنے لیے شادی کی بات کرتا دیکھ کر وہ دل جان سے یقین کر بیٹھی تھی. اور اس سب کھیل میں واضح کڑی ابریش کی ذات ٹھہری تھی. احتشام انتہائی ضبط کے مظاہرے کرتا ابریش کے متعلق جھوٹی نفرت جتا کر بینش کو رام کر گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی محفوظ ہے, اس کے پاس ہے, وہ اس کی ذات کو کبھی سوالیہ نشان نہیں بننے دے گا اور پوری عزت دے کر سب گھر والوں کے سامنے اس کو معتبر ٹھہرائے گا. اور اب بینش کے بتانے پر اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ در آئی تھی جو دیکھنے میں تو پیاری تھی. اگر بینش اس کی مسکراہٹ کی حقیقت سے واقف ہوتی تو کھڑی کھڑی ڈھیر ہو جاتی, پر اب تو گیم اوور ہونے کا وقت قریب آن پہنچا تھا. اب ان کے حساب کا وقت شروع ہونے جا رہا تھا, جبکہ احتشام ایک ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے دوسرا بالوں میں پھرتا نسبتاً اس کے انجام سوچ کر مسکرا اٹھا تھا. وہ انتہائی غصے میں جھولتی واپس اپنے بابا کی جانب آئی تھی, کیونکہ وہ شخص اس کا موڈ تباہ کر گیا تھا اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی. اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بابا کی میٹنگ ہے یا نہیں, حالانکہ اس کی شاپنگ کی خاطر وہ ساتھ چلنے کی ڈیمانڈ پر عاطف ملک کی میٹنگ پر مال کے کیفے میں رکی تھی کہ عمل اچھے سے شاپنگ کر لے اور وہ انتہائی ضروری کام بھی نپٹا لیں گے. پر وہ عمل ہی کیا جو کام خراب نہ کرے. موڈی لڑکی اپنے موڈ پر سب کو چلانے کی خواہش مند تھی. عاطف ملک میٹنگ میں مصروف تھے. ایمی دور سے ہی دیکھ چکی تھی جبکہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کی اس کی جانب پشت کی تھی. جبھی عاطف ملک نے اپنی بیٹی کو غصے
غصے میں اسی جانب آتا دیکھ چکے تھے، جو سرخ چہرہ لیے دوسرے ہاتھ سے چہرے پر بال ہٹاتی آگ بگولا سے ادھر ہی آ رہی تھی کہ عاطف ملک کو یہ میٹنگ کسی کنارے پر نہ لگتی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی طوفان بنی سب کچھ بگاڑنے آ رہی تھی، جبکہ زارون سنجیدہ تھا، لیپ ٹاپ پر کچھ سلائیڈ دیکھتا کچھ پوائنٹس بتا رہا تھا۔ بابا بابا مجھے واپس جانا ہے، وہ اونچی آواز میں بولتی آتی ٹھا کی آواز پر شاپنگ بیگز ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ پر پٹک چکی تھی۔ عاطف ملک کا تھا، جبکہ اس کی اچانک طوفان پر زارون ہڑبڑا سا گیا تھا۔ یہی حال عاطف ملک کا تھا، جو اب جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایمی میری جان، بابا ابھی مصروف ہے نا، آپ جائیں گاڑی میں ویٹ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ عاطف ملک بھبری عمل کو پچکارتے بولے، جانتے تھے غصے میں ایمی ایسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، جبکہ زارون تو اس لڑکی کو یہاں دیکھ کر حیران ہوتا جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا تھا۔ اس کو اردو بولتی دیکھ کر اور سن کر اسے الگ صدمہ لگ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے کانوں میں احتشام کی تنبیہی آواز گونجی تھی۔ سوری بھائی، وہ بے آواز بڑبڑایا تھا، گویا احتشام سے سوری کی تھی۔ نہیں ابھی چلیں، مطلب ابھی؟ وہ شخص سمجھتا کیا ہے خود کو، میں اس لمبو کو کاٹ کر چھوٹا کر ڈالوں گی، وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ اس کے اس قدر خطرناک دھمکی پر عاطف ملک ہول اٹھے تھے، جبکہ زارون کو ایک دم کھانسی کا دورہ پڑا تھا کہ ایمی نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ زارون کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصہ در آیا تھا۔ تم وہ ایک دم چلائی، جبکہ زارون نے نظریں چرائیں۔ وہ فی الحال کچھ بھی نہ بول پا رہا تھا، اسے تو احتشام سے اپنی درگت بننے کی فکر کھائی جا رہی تھی، جس نے صاف دھمکی دی تھی کہ کمپلین نہ سنوں میں تمہاری، جبکہ ادھر وہ سارا ہی مجرم بنا کھڑا تھا۔ زارون کو خود پر ترس آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غرائی جیسے ابھی زارون پر جھپٹ پڑے گی۔ ایمی بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کلائنٹ ہے ہمارا۔ عاطف ملک اسے زارون سے الجھتا دیکھ کر بولے، کلائنٹ نہیں بابا، یہ بدتمیز ہے، اسے سوری بولنا نہیں آتا، اس نے میرے بیگز گرائے اور سوری بھی نہیں بولا، اور اس کی مجال دیکھیں کہ مجھے چھوٹی چوہیا بھی کہا۔ ایمی اسے آنکھیں دکھاتی اپنے باپ کو اس کی شکایتیں لگانے لگی، جبکہ زارون تو اس افلاطون کی اردو میں چلتی زبان دیکھ کر حیران کھڑا تھا۔ انگریزوں جیسی دکھنے والی کہیں سے اردو سے واقف نہ لگتی تھی، پر وہ اس کی غلط فہمی دور کر گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ عاطف ملک نے زارون سے پوچھا۔ سر، وہ دراصل ان میڈم سے میرا ٹکراؤ ہو گیا تھا، انہیں اعتراض ہے کہ میں نے سوری کیوں نہیں کی، جبکہ غلطی انہی کی تھی، اور دوسری بات مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو اردو آتی ہے۔ زارون لب دبائے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، جبکہ ایمی اسے آنکھوں سے کھا جانا چاہ رہی تھی۔ ایمی بیٹا ریلیکس ہو جاتا ہے ایسا، عاطف ملک نے سمجھایا۔ اس نے مجھے چھوٹی چوہیا بولا، میری ہائٹ پر چوٹ کی، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے پنجے مارنے کی خاطر لپک کر عاطف ملک کی سرحد سے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ بیٹا بیہیو، وہ تھوڑا سخت ہوئے، آپ اس لمبو کے ساتھ میٹنگ نہیں کریں گے، وہ غصے سے پھنکاری۔ ایمی تیز تیز سانس لیتی، زارون کو خونخوار وائٹ بلی لگی تھی، جبکہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بیٹا اگر یہ میٹنگ نہ ہوئی تو ہمیں پاکستان جانا پڑے گا، عاطف ملک اسے سمجھاتے بولے۔ پاکستان جانا منظور ہے، پر آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، وہ بھنا اٹھی تھی۔ ویسے میں آپ کو لمبی بھی کہہ سکتا ہوں، اتنا پینک مت ہو۔ زارون لب دبائے پھر سے اسے آگ لگا گیا تھا۔ میٹنگ تو اب کبھی نہیں ہونی تھی، کیونکہ وہ اس لڑکی کی ہٹ دھرمی دیکھ چکا تھا، اور اس کی شامت بھی احتشام سے پکی آنی تھی، اس لیے اب وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ مطلب اگر آپ میرے ایسے کہنے پر ٹھنڈی پڑ سکتی ہیں تو؟ وہ اس کے لب کھولتے دیکھ کر جلدی سے بولا، دیکھا بابا، یہ شخص چھوڑے مجھے، اسے آج میں واقعی کاٹ دوں گی، آپ کے سامنے پھر سے بکواس کر رہا ہے۔ وہ آپے سے باہر ہو چکی تھی، جبکہ عاطف ملک اسے سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو گئے تھے۔ سوری جنٹل مین، میٹنگ اب احتشام سکندر خان سے ہی ہوگی۔ عاطف ملک مسکرا کر اپنی شیرنی بیٹی کی جانب اشارہ کرتے اسے جلدی سے ساتھ لگائے شاپنگ بیگز اٹھائے وہاں سے نکلے، جبکہ ان کا مینیجر بھی ان کے پیچھے چل نکلا، جبکہ ایمی نے غصے سے مڑ کر اسے گھورا تھا کہ بدلے میں زارون ہاتھ ہلا کر بائے کہتا ڈھیٹوں کی طرح مسکرا دیا تھا۔ احمد مانور جو کب سے تیار کھڑی تھی، بالآخر ضبط کھوتی چلا اٹھی تھی۔ احمد شرٹ لیس بلیک ٹراؤزر میں ملبوس اوندھے منہ لیٹا تکیہ دبوچے میں ہوئے خواب تھا۔ کیا ہے یار، کیوں میری نیند کی دشمن بن گئی ہو؟ احمد اس کی آواز پر مزید تکیے میں سر گھسائے مندی آواز میں بولا، اور جو تم میری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال کر لو۔ مانور اچھا خاصا تپ چکی تھی، جو اسے کمرے سے نکلنے تک نہیں دے رہا تھا۔ غلط بیانی مت کرو، میں تو پیار کرتا ہوں، اب یہ تمہاری نازک جان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم میری شدتوں کے آگے خود نڈال ہو جاتی ہو۔ وہ یوں ہنوز پڑا نیند سے بھاری آواز میں بولا، جبکہ مانور نے دانت پیسے۔ تم مجھے کس لیے لائے ہو یہاں؟ وہ دانت کچکچاتی بولی۔ خان پاس آؤ تو بتاؤں نا، جان پاس آؤ تو بتاؤں نا، اتنے دور سے کیا بتا سکتا؟ وہ تکیے سے چہرہ نکالتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا معنی خیزی سے بولا، 2 دن ہو چکے تھے اور احمد ایک پل کے لیے بھی اسے نہیں لے کر گیا تھا باہر، بلکہ اس کی جان کو ہلکان کیے رکھا تھا۔ 2 دن سے وہ کھل کر منمانیوں پر اتر آیا تھا کہ مانور اس سے پناہ مانگنے لگی تھی۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ اسے محبت کی بارش میں بھگو چکا تھا، پر پھر بھی وہ اس سے دور ہونے کو راضی نہیں تھا۔ تم باہر لے کر جاؤ گے یا نہیں؟ وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ جان باہر بہت ٹھنڈ ہے، کیا کریں گے؟ جس دن گھر جانا ہوگا
اسی دن تمہیں لے جاؤں گا، اب یہاں آؤ، سردی لگ رہی مجھے۔ احمد لب دبائے جان بوجھ کر مہنور کا میٹر شارٹ کرنے پر تلا تھا۔ جا رہی ہوں میں اکیلی ہی، سڑو تم ادھر، وہ غراتی کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ مہنور دروازہ کھولتی، احمد سرد سے اس تک پہنچ کر جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر باہوں میں بھر چکا تھا۔ کہاں شوہر کا خیال ہی نہیں کہ وہ اس وقت کیا چاہتا۔ احمد مخمور سا اس کے رخسار پر شدت بھرا لمس چھوڑتا بولا، احمد چھوڑو مجھے، جانے دو باہر۔ مہنور اس کی گود میں تلملائی، میری جان ہم ہنی مون کے لیے آئے ہیں، باہر جانے سے زیادہ مجھے پر فوکس کرو تاکہ واپسی پر گھر والوں کے لیے خوشخبری لے کر جائیں۔ احمد آنکھ میں کرتا خوشی سے بولا، 2 دن سے تم یہی کر رہے ہو، قید کر دیا ہے تم نے مجھے یہاں۔ اس کے شرٹ لیس سینے پر مکے برساتی بولی، بس یہاں آ کر مجھے آزادی مل گئی ہے تمہیں کھل کر پیار کرنے کی، دل ہی نہیں چاہتا تمہارے پہلو سے نکلنے کا۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا بیڈ پر لٹا چکا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچے غرائی، ہاں ہاں کیوں میری جان، غربت برداشت نہیں یا گرا گزر رہی ہے؟ احمد قہقہ لگاتا اس کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر پن کرتا پوچھ چکا تھا، دونوں ہی۔ وہ ناک چڑھا کر بولی جبکہ آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے، پر مجھے تو تمہاری غربت میں دنیا بھول جاتی ہے جیسے ابھی سب بھول رہا ہوں۔ اس کے لبوں کو چھو کر بولا جبکہ مہنور نے شکوہ کرا نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر احمد اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر گیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کی ناک پر دانتوں سے ہلکا سا دباؤ بڑھاتا واش روم میں بند ہو گیا جبکہ مہنور نے شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ چلو واپس، اب میرا نہ دل جل رہا ہے۔ ساحر کھینچ کر سجل کو اپنے قریب کرتا بے بسی سے بولا تھا کہ نہیں، ابھی بالکل نہیں، میرا ہرگز دل نہیں یہاں سے جانے کو، دیکھا نہیں کتنی پیاری جگہ ہے۔ سجل ساحر کے حصار سے نکلتی گول گول گھومتی خوشی سے بولی، بلیک جینس پر ریڈ شارٹ فراک پہنے، اس پر گرے لانگ کوٹ پہنے، سر پر گرم ریڈ اون کی ٹوپی اور ہاتھوں میں گلوز پہنے، کھلے بال کندھوں پر بکھرے، لبوں پر ریڈ لپسٹک لگا ہوا ہے، پیروں میں بلیک لانگ شوز پہنے انتہا کی خوبصورت لگتی ساحر کو چین قرار لوٹ گئی تھی جبکہ ساحر بلیک جینس شرٹ اور بلیک جیکٹ میں ملبوس محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جس کا من ہی نہیں بھر رہا تھا۔ جب سے وہ لوگ آئے تھے، صبح گھومنے کے لیے نکلتے اور رات واپس آتے اور آتے ہی بیڈ پر گرتے نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ نہیں بس اب چلو ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، تمہیں میرا ذرا احساس نہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سینے سے لگا چکا تھا۔ ساحر ہم پبلک پلیس پر ہیں۔ وہ اس کو بہکتا دیکھ کر یاد دہانی کروانے لگی۔ واٹ ایور، وہ سر جھٹک کر اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ ساحر کیا کر رہے ہو، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سجل اس کے بازوؤں پر دھپ رسید کرتی بولتی، انہیں پتا ہے ہم ہنی مون منانے آئے ہیں، صرف تمہیں نہیں پتا۔ وہ چڑھ ہی تو گیا تھا، سجل اسے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ ساحر سجل نے اتنی پیاری جگہ سے دور ہوتے دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا، چپ، بس اب تمہاری خیر نہیں۔ وہ اس کی آنکھیں دکھا کر لب بستہ کرتا خود میں اٹھائے آگے بڑھا۔ ساحر اتارو مجھے، میں چل لوں گی، وہ پھر سے بولی جبکہ ساحر نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ احمد مجھے ماموں بنائے، میں سب سے پہلے یہ اعزازی رشتے اس سے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ساحر جھک کر اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی نما بولا کہ سجل نے اس کی گردن پر ہلکا سا بائٹ کیا، پہلے ہی میرے اندر جذبات بھڑکا چکی ہو، یہ سب کر کے مجھے مزید گستاخیوں پر اکسا رہی ہو کہ میں ارد گرد لوگوں کا خیال کیے بنا تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے اس کے سر پر لب رکھتا بولا، مجھے نہیں جانا روم میں۔ وہ منمنائی جبکہ ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، ابھی تو 2 دنوں کا حساب بھی باقی ہے میڈم۔ وہ اس کی کمر پر انگلیوں کو دباؤ بڑھاتا اس سے ہنوز گود میں اٹھائے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر برجامان ہوا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا جبکہ سجل کو وہ سختی سے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب فرار ممکن نہیں تھا، تبھی سکون سے آنکھیں موندے سے شانے پر سر ٹکا گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوٹل کے سامنے تھے جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ساحر اسے بازو میں بھرے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اپنی جیکٹ اتارنے لگا کہ سجل نے نظر بچا کر بھاگنا چاہا، جبھی وہ اس کی کوشش ناکام بناتا کلائی تھام چکا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ ساحر نے قدرے گھور کر استفسار کیا۔ وہ میں چینج کرنے، سجل زبردستی لبوں پر مسکان سجائے بولی، اس کی ضرورت نہیں۔ ساحر خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھتا، اس کا کوٹ اتار چکا تھا اور اب کیپ گلوز بھی نکال رہا تھا۔ ساحر کوئی مزاحمت نہیں، سجل یہ طوفان تھمنے والا نہیں۔ وہ گھمپیٹتا سرگوشی کرتا، اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے پوری شدت سے اس کے لبوں پر تلسم قائم کر گیا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ سجل پھڑپھڑا اٹھی، تبھی وہ اسے مزید خود میں بھیچے اسی پوزیشن میں لیے بیڈ پر گرا تھا۔ اس پر مکمل قابض ہو چکا تھا کہ سجل بنا کسی مزاحمت کے اسی کی منمانیاں برداشت کرتی اس میں چھپ سی گئی تھی۔ بڑی حویلی والے چھوٹی حویلی میں آئے ہوئے تھے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے مہوئے گفتگو تھے۔ عورتیں ساری رباب کے شوہر کے حقوق و فرائض پر سمجھا رہی تھی جبکہ مرد حضرات الگ سے آپس میں باتیں کر رہے تھے جس میں آباد خان کی موت موضوع بنا ہوا تھا۔ رمشا بھی اپنے گھر چلی گئی تھی کیونکہ بہت جلد ان کے پیپر شروع ہونے والے تھے اور اسے تیاری کرنی تھی۔ وہ سب جو مصروف تھے وہ ان کی مہویت ارتضیٰ خان کو کسی لڑکی اور خاور کے ساتھ اندر آتا دیکھ کر ٹوٹی تھی کہ سب حیران نظروں سے اس انجان لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، ارتضیٰ نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ لڑکی کون ہے؟
بی جان نے چھوٹتے ہی استغفار کر ڈالا، وہ نور ہے اور کچھ دن یہی رہے گی، ایک نظر سب پر ڈالتا بولا، جبکہ رباب کی الجھن بھری نظریں ارتضیٰ کے ساتھ کھڑی نور پر جمی تھی۔ ایک دم سے اسے غصہ سا آیا تھا، نور کون اور یہاں کیوں رہے گی؟ جبکہ نور ہراساں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ آفتاب خان کی بیٹی۔ ارتضیٰ رباب کے سرخ چہرے کو نظروں میں بسائے بولا تھا کہ ایک دم سے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بیٹا آپ روم میں جائیں۔ ارتضیٰ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا پاس کھڑی ملازمہ کو اشارہ دیا۔ نور سر ہلاتی ملازمہ کے ساتھ گیسٹ روم کی جانب بڑھی، جبکہ اس کے انداز تخاطب پر رباب نے سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ آفتاب کی بیٹی ہمارے گھر کیا کر رہی ہے؟ اس کے جاتے ہی فیروز خان نے استفسار کیا تھا۔ عباس بتاؤ سب کو۔ ارتضیٰ نے سب کی توجہ عباس کی جانب مبذول کروائی تھی، جبکہ اس کی نظریں ہنوز رباب پر مرکوز تھیں، جو اب شرمندہ سی سر جھکائے جبکہ لمحہ بھر کو وہ بھی ارتضیٰ خان اپنی محبت کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک یا ڈر نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس کا یوں نظریں چرانا دیکھ کر ارتضیٰ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وہ یہ بھی اچھا لگا تھا کہ اس کی بیوی بھی اس کے لیے اتنا ہی دیوانی تھی جتنا کہ وہ تھا۔ وہ اتنی جیلسی تو ہر بیوی میں پائی جاتی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، پر رباب نے گناہ تھوڑی نہ کیا تھا۔ ارتضیٰ خان اپنی نظروں سے اس کے نقوش حفظ کرتا مسلسل اسے دیکھتا، اس کے بالکل قریب براجمان ہوا تھا کہ رباب اس کے اتنا قریب بیٹھنے پر سٹ پٹ آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، ارتضیٰ اپنا بازو اس کے دوپٹے کے اندر اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اس کی کوشش ناکام بناتا رباب کو اپنی قید میں کر چکا تھا، جبکہ رباب سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں موڑتی گھبرائی لجائی سی اس پشت پر اس کی بھاری ہاتھ کی بے باکی حرکت پر سانس تک روک گئی تھی۔ تبھی ارتضیٰ کا ہاتھ مزید گستاخیاں کرتا اس کی کمر کے پہلو میں آن لپٹا تھا کہ رباب نے سختی سے لب بھینچے، وجود ہولے سے لرز اٹھا تھا۔ سب کی موجودگی میں اسے ارتضیٰ سے اس قسم کی کسی گستاخی کی امید نہ تھی، جبکہ ارتضیٰ نے اس کے پیٹ پر انگلیوں کے سخت دباؤ ڈالا، اسے بالکل ساتھ کھینچ لیا۔ کسی کی ان کی جانب توجہ نہ تھی، سب حیران پریشان سے عباس کی بات سن رہے تھے جو انہیں سب بتا رہا تھا۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ اس کی انگلیوں کی سرکتے لب دیکھ کر رباب ہکلائی سی بولی، آپ کی جیلسی کا علاج؟ ارتضیٰ لب دبائے سرگوشی بولا، میں جیلس نہیں ہوئی۔ رباب اس کی صحیح اندازے پر گھبرا اٹھی۔ اٹس اوکے، مجھے اچھا لگا۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا، اس کی پریشانی بہت اچھے انداز میں دور کرتا عباس کو سننے لگا، جبکہ عباس سنجیدہ سے سب کو نور کے حوالے بتانے لگا۔ ارتضیٰ نور کو فارم ہاؤس لے کر آیا تھا، وہ اس کے باپ کے حوالے سے ساری حقیقت سے آگاہ کر گیا تھا، جو کہ نور پہلے ہی جانتی تھی کہ اس کا باپ کس قدر شرابی ہے اور کیا کیا حرکات ہیں وہ UAE میں سب دیکھ چکی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کا نکاح عباس سے کروایا تھا، جو کہ بنا کوئی بحث کے مان گئی تھی کہ اب وہ بھی اس گھر میں رہنے کی مطمئن نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کو اپنی منمانی پر ماں پر جبر کرتی دیکھتی آئی تھی، اور اب وہ اپنی ماں کو بھی اپنے پاس رکھے گی، یہی سوچ کر وہ نکاح کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جب ارتضیٰ نے اسے گھر جانے کا بولا تو وہ روتی ہوئی اپنے ماں اور خود سے اپنے باپ کے ظلم بتا کر واپس نہ جانے کا عہد کر چکی تھی۔ 2 دن میں وہ عباس کے ساتھ فارم ہاؤس رہی تھی، اور اب ارتضیٰ اس کو حویلی لے آیا تھا۔ عباس نے سب بتایا، پر نکاح کے حوالے سے نہیں بتایا تھا، جو کہ ارتضیٰ نے خود ہی بتایا۔ نور عباس کی بیوی ہے، میں نے ان کا نکاح کروایا ہے۔ تبھی ارتضیٰ کی گھمبیر آواز میں سب اس کی جانب دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ رباب نے لب دبائے، ایک پل میں دل میں سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ دیکھا میرے بھائی نے عباس کو بھی اپنی برادری میں شامل کر لیا، بس میرا ہی کسی کو خیال نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے شہیر اور سرور بھی شادی کر چکے ہوں گے، اور ہم نے دعائی دی تھی کہ سب کا قہقہ گونجا، جبکہ ارتضیٰ مسکراہٹ دبائی، اگر اسے بتا دیا کہ وہ دونوں بھی شادی کر چکے تھے اور ہم نے میری شادی کرواؤ کی دھمال ڈالنے دینی تھی، جبکہ باقی سب عباس کو گھیر چکے تھے اور اس سے نکاح کیسے ہوا، وہ کیسے مانی، وغیرہ وغیرہ کے سوالات کر رہے تھے، جبکہ خانم بھی اور بی جان اسے رخصتی تک نہ ملنے کا کہہ رہی تھی، اور ساتھ ہی عباس کو آج ہی نور کی رخصتی دینے پر بھی بات چیت کر رہی تھی۔ اور عباس بیچارہ رحم طلب نظروں سے ارحم کو دیکھ رہا تھا، جو اسے سخت نظروں سے گور کر سوالات کرتا جا رہا تھا۔ ایک دم سے ماحول میں لطف سا ہو اٹھا تھا۔ شبانہ، ماہین اور انعم بیگم تو نور کے پاس چلی گئی تھیں، جبکہ اس کی بھی رائے جان لے اور آج ہی ان کی رخصتی کروا دے۔ وہ عباس کو اپنے بیٹوں سے کم نہیں سمجھتی تھی، بلکہ عباس سرور شہید ان کے گھر کے فرد جیسے تھے اور بچپن سے ان کے پاس تھے، تو وہ کیسے ناخوش ہوتی، جبکہ بڑے سب اب ارتضیٰ سے آفتاب کے متعلق تشویش ظاہر کر رہے تھے۔ آپ فکر مند ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ نور تو میرا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے میری جان چھڑوائی، اب میرے مورے کو بھی اس عذاب سے نکالے۔ آفتاب کی بیٹی اس کے خلاف ہے، اور اب تو عباس کی بیوی ہے، تو چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ارتضیٰ نے ان کو تسلی دی، بہت ہی برے لوگ ہیں یہ تو۔ سکندر خان غصے سے بولے، اور پھر سے عباس کی جانب متوجہ ہوئے، تم تو بڑے خوش ہو گئے، نمبر لے گئے مجھ سے پہلے؟ ارحم نے آنکھیں سکڑتے پوچھا، جبکہ عباس نے اس کی جلن پر لب دبا کر مسکراہٹ دبائی۔ جی سر، بہت، کیونکہ میں نے صبر کیا تھا، جس کا اجر ملا ہے۔ عباس نے ارحم کو مزید دل جلایا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ میں بے صبر ہوں؟ ارحم بل کھا کر رہ گیا، عباس کو رخصتی مت دیں، جب میری شادی ہوگی تب اس کی بیوی کو بھی رخصت کر دینا۔ ارحم نے اس کی دکھتی رگ دبائی، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس میں میرا کیا قصور؟ عباس فٹ سے اپنے دفاع میں بولا تو قہقہوں میں محفل زعفران ہو گئی تھی۔ عباس اور نور کی 2 دنوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، نیا اور
گہرا رشتہ بنا تھا تو جذبات بھی اسی حوالے سے امڑ آئے تھے کہ وہ بھی جلد از جلد نور کو اپنی دسترس میں چاہتا تھا۔ ان سب کو پھر سے باتوں میں مشغول دیکھ کر وہ رباب کی جانب متوجہ ہوا۔ روم میں آئے، وہ گمبھیر سرگوشی میں کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ رباب نے اسے دیکھ کر جلدی سے نام سر ہلایا کہ ارتضیٰ تنبیہ نظروں سے دیکھتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر وہ سہم سی گئی تھی، پر حکم عدولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جبھی وہ اس کے جاتے ہی نروس سی ہاتھ مسلتی اٹھ کر اس کے پیچھے ہولی۔ وہ جیسے ہی روم میں آئی تھی، ارتضیٰ جھٹکے سے کھینچ کر دروازے سے لگا چکا تھا۔ خان میں جیلس نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا، بس کہ وہ جسٹیفائی مت کریں رباب، آپ کی انسیکیورٹی کی ہلکی سی جھلک مجھے آپ کا مزید دیوانہ کر گئی ہے۔ باخدا میں آپ کو اتنا سا بھی پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ خان صرف اپنی جان کا ہے، اس خان کے دل کی ملکہ آپ ہیں۔ ارتضیٰ خان آپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی انڈیلتا، جھٹکے سے اس کا دوپٹہ وجود سے جدا کرتا اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ گردن سے کندھے کی جانب اس کے لبوں کی بے باکی لمس پر اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر اس کے حصار میں مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ ارتضیٰ کا لمس اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا تھا، جبھی وہ اسے باہوں میں بھرے بیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے مزید شدید محبت ہے آپ سے، میری چلتی سانسوں کی ضمانت ہے آپ، میں مر کر بھی آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دل میں، اس وجود میں، میری رگوں میں آپ بستی ہیں میری جان، اور میں مرنے کے بعد حشر میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ مجھے ہر پل، ہر لمحہ آپ سے محبت محسوس ہوتی ہے، اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی بھول کر بھی اس دل میں کوئی وسوسہ مت لائیے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر جھک کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا، شدت سے سینے میں بھیج چکے اسے اپنے سچے جذبوں سے آشنا کرواتا۔ رباب کی آنکھوں میں نمی سی بھر گیا تھا، وہ اس کی محبت کی عنایت پر تڑپ کر اس کے گلے لگتی، اس کی پیشانی پر لب رکھ چکی تھی۔ اس کی اس پیش قدمی پر ارتضیٰ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ وہ اسے مزید خود سے بھیجتا نازک آبگینے کی طرح اپنے وجود میں چھپا سا گیا تھا۔ کچھ اور نہیں باقی مجھ میں، تو جاں ہے میرے تو دل ہے، سانسوں کے بنا تو جی لیں گے پر تیرے بنا مشکل ہے۔ ابرش چڑچڑی سی اپنی کیفیت سے واقف جھنجھلاہٹ سے بھرپور لاؤنج میں بیٹھی چینل سرچنگ کر رہی تھی۔ 2 دن سے احتشام نے نہ ہی کال کی تھی، نہ ہی کوئی میسج وہ اس کو مکمل وقت دے رہا تھا۔ وہ اچھے سے سوچ لے، اور ابرش نے جتنی بار سوچا تھا جواب مثبت ملا تھا، ساتھ ہی دھڑکنیں ادھم مچانے لگی تھی کہ وہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے کھڑوس اسٹون مین سے محبت ہو گئی ہے، پر اس میں اقرار کرنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ وہ مقابل کی شدتوں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ پریشان سی بیٹھی تھی، جبکہ رابعہ کی حالت پر مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ بیٹھی اس کی جھنجھلاہٹ کی وجہ سے بخوبی واقف تھی۔ وہ غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، جبھی اس کے سیل بج اٹھا۔ ابریش نے لپک کر فون اٹھایا کہ اس نے تیز رفتاری پر رابعہ مسکرا اٹھی۔ آپ قبول کر لیں کہ آپ کو احتشام سر سے شدید محبت ہو چکی ہے، اور اب ان سے اعتراف کر لیں، اب خود پر ان پر مزید جبر نہیں کریں۔ رابعہ اس کو سمجھا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی، جبکہ اس کا فون بج کر بند ہوتا اب پھر سے چنگھاڑنے لگا تھا۔ ابریش نے اب کی بار جان بوجھ کر کال کاٹ دی، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ سرحد سے مقابل کے میسج پر اسکرین جگمگا اٹھی۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس سے پہلے میں وہاں آ کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں۔ وہ اس بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ احتشام کی دھمکی آمیز پیغام تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی کہ تیسری بیل پر ابریش کال اٹھا چکی تھی۔ ایک بار اقرار کر لو، سب سے پہلے تمہاری اس حرکت کا حساب کروں گا۔ اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی احتشام کی غصے بھری آواز ابھری کہ ابریش نے مسکراہٹ دبائی، اور نہ کروں تو وہ جان بوجھ کر اسے غصہ دلانے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ تو پھر میں اپنے طریقے سے کروانا جانتا ہوں، اور یقیناً میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اس لیے جلدی اقرار محبت کر لو۔ مجھے طویل انتظار پسند نہیں، اس سے پہلے میرے ضبط کا شیرازہ بکھرے اور تمہاری نازک جان خطرے میں پڑے۔ وہ دھمکیوں سے دل لوٹ لینے والا تھا، اور ابھی بھی ابریش کی دھڑکنوں کو قابض کر کے اپنے طریقے سے دھڑکا گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اس نے جنونی باتوں پر ابریش گھبرا کر منمنے، ایسی کی تیسی تمہارے زیادہ وقت کی میرا صبر مت آزماؤ وائٹ للی، بہت پچھتاؤ گی۔ 1 ویک ہے بس، ورنہ اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا اس پر بند باندھنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا، اور تم ہر حال میں مجھے جھیلنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ غصے بھرے انداز میں اپنی باتوں سے ابریش کے کان کی لو تک سرخ کر چکا تھا۔ آپ نے یہ کہنا تھا؟ ابریش پھولی سانسوں کے مابین بولی۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، پر فی الحال یہ کہ سرور تمہاری بکس لے کر آتا ہوگا۔ آج سے اپنی پڑھائی شروع کرو۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ابریش تو خوشی سے اچھلی پڑی تھی۔ زیادہ خوش مت ہو، جتنا وقت تم پڑھائی کو دو گی اس سے ڈبل مجھے سوچو گی، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب تم میری باہوں میں میری شدتوں میں نڈھال اپنے ہر جرم پر معافی مانگ رہی ہوگی۔ وہ گمبھیر پرتپش انداز میں سرگوشی کرتا ابریش کو بری طرح جھنجھوڑ گیا تھا کہ اس کی بے باک سرگوشیوں پر اس کا چہرہ تپ اٹھا تھا، وجود پر بھی ہلکی سی کپکپاہٹ طاری تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں؟ وہ دانتوں سے ہونٹ کچلتی بولی۔ نہیں، بیوی سے بے شرم ہی ہونا پڑتا ہے۔ کان کھول کر میری بات اپنے دماغ میں فٹ کر لو وائٹ للی، اس ہفتے کے اندر تم مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کرنے والی ہو۔ میں مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا، اور یاد رہے مجھے بات دہرانا پسند نہیں۔ وہ آخر میں اسے
بھر پھر سے دھمکی نوازتا، اپنی باتوں سے ابریش کا خون خشک کرتا. کال رکھ چکا تھا جبکہ وہ کھینچ کر سانس بھرتی، منہ کھول لے، سرخ ہونٹوں سرخ چہرے پر فون کو گھور رہی تھی. یہ اینگری برڈ میرا دل بند کر دے گا کسی دن. وہ دل پر ہاتھ رکھتی زیر لب بولی میڈم پانی. تبھی رابعہ نے اس کے سامنے گلاس کی. ابریش گلاس پکڑتی گٹاگٹ پانی حلق سے اتارنے لگی تھی. اسی وقت سرور خان بھی کتابیں لے کر بیگ کے ساتھ لاؤنج میں آیا تھا. میڈم یہ کتابیں بھیجی ہیں سر نے. سرور نے بیگ آگے بڑھایا. ابریش لب دباتی اس کے ہاتھ سے کتابیں لے کر کمرے میں چلی گئی. اب لاؤنج میں رابعہ اور سرور خان ہی رہ گئے تھے. وہ میں میڈم. رابعہ بھی اس کی نظروں سے گھبراتی ابریش کے پیچھے جانا چاہ کے سرور پل میں اس کی کوشش ناکام بناتا اسے کھینچ کے سینے سے لگا چکا تھا. کبھی شوہر کی بھی خبر رکھ لیا کرو. وہ سرگوشی میں بولا ٹھیک تو ہے آپ. رابعہ فوراً سے بولی جب سے تم سے شادی ہوئی ہے ٹھیک کہاں رہا ہوں. وہ اس کے گال پر لب رکھتا اسے لمحے بھر کو محسوس کرتا واپس چلا گیا. السلام علیکم بولے ارحم دندناتا ہوا. صبح رمشا کے گھر پہنچ چکا تھا. وعلیکم السلام کیسے ہو بیٹے. رمشا کی والدہ نے کہا ایک دم فرسٹ کلاس. معذرت بیٹا وہ آج رمشا کے بابا کو جلدی جانا پڑا اور گھر میں گاڑی نہیں تھی تو اس لیے آپ کو تکلیف دی. رمشا کی ماں تھوڑا شرمندہ سی بولی اس میں تکلیف کی کیا بات ہے مورے، آگے چل کر بھی تو یہ ذمہ داری نبھانی ہے، ابھی سے پریکٹس صحیح. ارحم حشاش بشاش سا مسکرا کر گویا جیتے رہو میں آپ کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے محبت سے بولی ناشتہ میں کر کے آیا ہوں، آپ بس رمشا کو بھیج دیں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں. جب بھی اس کی والدہ رمشا کو بلانے کے لیے کمرے کی جانب بڑھی کچھ ہی دیر میں رمشا اجلت میں اسی جانب آئی. ہیلو فیوچر وائفی. ارحم نے اس کا سڑ تھا پیر تک جائزہ لیتے کہا بائے. وہ منہ بسول کر اقبی نشیز کا دروازہ کھولے بیٹھنے لگی. کہاں بیٹھ رہی ہوں، آگے آؤ. اس کی لفٹ نہ کروانے پر اور پیچھے بیٹھنے پر ارحم غصے سے نیچی آواز میں بولا کیونکہ کچھ فاصلے پر ہی رمشا کی والدہ کھڑی تھی. کیوں میں تو پیچھے ہی بیٹھوں گی. وہ ناک چڑھا کر گویا ہوا. ارحم نے اس کی حرکت پر سخت نظروں سے گھورا پر وہ اثر لیے بغیر آرام سے پیچھے بیٹھ گئی. مورے دعا کیجیے گا آج چڑیل کے ساتھ سفر کر رہا. ارحم رمشا کی والدہ کو کہتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا. یہ تم نے چڑیل کس کو بولا ہے. وہ یکدم چلائی چڑیل کو. وہ کندھے اچکا کر بولا تم ڈریکولا کہیں کہ میرے ساتھ تمہیں خطرہ ہے تو مت لینے آتے. وہ سخت لہجے میں بولا جی بس دل کا کیا کریں صاحب جو چڑیل پر عاشق ہوا ہے. ارحم مبہم سے گنگنایا جبکہ رمشا منہ کرتی دروازے سے چپک کر باہر دیکھنے لگی. ویسے اندر سے تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے. ارحم اسے بیک ویو مرر سے دیکھتا بولا جبکہ رمشا نے اس کا سوال میں ایبروز اچکائی گویا جواب بھی اسی کو دینے کا کہا. مطلب ایک چڑیل کو خوبصورت ہینڈسم لڑکا جو مل گیا ویسے بڑی ہی کوئی جادوگرنی ہو. آخرکار پھنسا ہی لیا نا مجھے اپنے جال میں. چلو کوئی نہیں اب بس میں یہی دعا کرتا ہمارے بچے تم پر نہ چلے جائیں. بچوں سے یاد آیا شادی ہوگی تو بچے ہوں گے اور پتہ نہیں شادی کب ہوگی. شادی سے یاد آیا کیوں نہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں اور تب واپس آئیں جب دو چھوٹے چھوٹے چنو منو ہو. ارحم مسلسل اس کو تنگ کرتا بولنا اسٹارٹ کر چکا تھا کہ اس کی باتوں پر رمشا ہول ہی اٹھی تھی. تم فضول دماغی بیمار شخص منہ بند رکھو کر گاڑی چلاؤ. وہ گھورتی بولی یار اب میرا کیا قصور ہے. تم چڑیل ہو تو پر فکر نہ کرو بچے مجھ پر ہی جائیں گے. تم ہائپر مت ہو. ارحم شریر مسکراہٹ لبوں پر سجائے مقابل کو سیخ پا کر رہا تھا. ارحم میں تمہیں مار ڈالوں گی. رمشا غصہ ضبط کرتی چنگھاڑی سوچ لو پھر میرے جیسے ہینڈسم نہیں ملیں گے. ارحم نے آنکھیں گھمائی تم سے تو جان چھوٹے گی. رمشا تنگ آ کر بولی ناممکن ہے بیبی میں تو 11 بچوں کا سوچے بیٹھا ہوں. جان چھڑانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارحم اس کی بات کو اپنے مطلب میں لیے دھواں دھار جوابی کارروائی کرتا رمشا کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا. کوئی آتا ہے اتنا بھی بے شرم نہ ہو. وہ بڑبڑے اور نگاہیں شیشے سے پار نظر آتے مناظر پر جما دی گویا مزید بات کرنے کی متحمل نہ تھی. میں اس سے بھی زیادہ بے شرم ہوں. وہ تمہاری شادی کے بعد بتاؤں گا. تمہاری یہ ساری بکواس کرنے کا مقصد کیا ہے. رمشا ہنوز باہر دیکھتے بولی شادی مقصد میرا شادی ہے. وہ اداسی سی لہجے میں دکھ سمے بولے آخر تمہیں کیا جلدی ہے. رمشا نے خونخوار نظروں سے دیکھتے استفسار کیا بتا دوں. رمشا نے سر ہلایا بچے ہوں گے رونق میلہ لگائیں گے یار. ارحم اس کا خون چھلکاتا چہرہ دیکھ کر بولتا نچلا لب دانتوں تلے دبایا اسٹاپ روکو گاڑی. یکدم سے وہ غرائی وہ شخص اس کا آخری حد تک صبر آزماتا تھا. مجھے سنائی نہیں دے رہا. ارحم میں نے کہا گاڑی روکو. پھر سے چلائی تمہارے کہنے سے کون سا میں روک دوں گا. ہم نے آنکھ میں کرتے کہا پھر بکواس بند کرو اپنی. رمشا پھولی سانسوں کے مابین بولی تم کالی چڑیل ایک بار شادی ہو لینے دو پھر تمہیں بتاؤں گا. تم ایناکونڈا کے منہ والے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. وہ اس کو سیٹ کی پشت پر ہاتھ مارتی بولی کیا یہ تم فرسٹ نائٹ کے پلان کر رہی ہو. ارحم نے آج قسم کھائی تھی رمشا کا خون سکھانے کی اور اسی پر عمل کرتا. وہ رمشا کو سوکھ کر سانس نہیں لینے دے رہا تھا. نہیں میں تمہیں ابھی بھی نہیں چھوڑوں گی. وہ ہاتھوں میں پکڑی اس کے شانے پر مارتی چلائی ٹھیک ہے ابھی تم مجھے مت چھوڑو تب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ارحم بے باکی سے بولا ان کی لڑائی میں وہ لوگ یوں نہیں پہنچ چکے تھے. یہ آخری بار تھا جب میں تم جیسے لفنگے کے ساتھ آئی ہوں. گاڑی سے اترتی بولی کوئی نہیں اگلی بار میں زبردستی لے آؤں گا. ارحم بھی پھرتی سے باہر نکلا. اسے رمشا کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا اور ابھی وہ اس کی تیز رفتار یہ دیکھ کر بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیے ہوئے تھا. باہر میں جاؤ. ٹھا سے دروازہ بند کرتی بولی کیا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. ارحم گھور کر اس کی جگہ آتا رازدارانہ انداز میں بولا بات نہ کرو مجھ سے. وہ روحانی سی آواز میں بولی تو کیا پیار کروں. ارحم گمبھیر آواز میں بولا کچھ تو شرم
کو ہاتھ مار لو۔ رمشا کی بس ہو چکی تھی، ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ ہمارے بیچ شرم کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہے۔ ارحم رمشا کے سامنے آ کر اس سے اس کی چادر ٹھیک کرتا، آنکھ میں کرتا بولا۔ ارحم وہ نم آواز میں مدھم سا بولی، ہائے میں مر جاواں۔ اس کی پکار پر ارحم نے دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ ارحم مجھے آج کے بعد تمہارے ساتھ نہیں آنا جانا، مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ ارے میری جان، ابھی بھی جان سے ہماری ڈیٹ فکس کرنے کا کہتا ہوں۔ ارحم اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراہٹ دبائے بولا۔ اس کا من ابھی بھی رمشا کو تنگ کر رہا تھا۔ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ کھینچ کر بولی، سچی پر میرے طریقے سے، بس یہ آخری بار تھا، مجھے منہ نہ دکھانا اپنا۔ وہ چلائی اور اسے کندھے پر تھپڑ رسید کرتی کھولتی دماغ سے وہاں سے نکل گئی۔ ارے سنو تو، ارحم نے پکارا، تم سے اب احتشام بھائی ہی بات کریں گے، ڈراوا مت دو مجھے، اس کی بیوی میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑے کلاس میں داخل ہوا۔ بس فضول وقت برباد کرنا جانتی ہو، یہ نہیں کہ کہہ دو ہاں ارحم ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اس کی ناک موڑ کر اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گئے، جبکہ رمشا بیچاری تل ملا کر رہ گئی۔ اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھ کر ارحم نے مسکراہٹ دبائی۔ جتنا وہ اسے زج کر چکا تھا، کچھ دیر اور رکتا تو ممکن تھا کہ وہ اس کا قتل ہی کر دیتی۔ فراز اور عدیل واپس آ گئے تھے، تمہیں انہیں جلد از جلد پکڑنا ہوگا، اور ہاں پولیس کو اس معاملے میں انوالو نہیں کرو گے تم۔ کیسے پکڑنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے وہ دونوں میرے فارم ہاؤس کی بیسمنٹ میں چاہیے۔ احتشام اپنے آفس میں دیوار گیر گلاس ونڈو کے قریب کھڑا باہر بھاگتی تیز رفتار گاڑیوں پر نظریں مرکوز کی پراسرار لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ٹپک رہی تھی۔ اوکے باس، کل ہی وہ دونوں وہاں موجود ہوں گے۔ حارث کی مسکراتی آواز اسپیکر سے ابھری، حارث دھیان رکھنا بہت شاطر ہے وہ۔ احتشام پریشان آواز میں بولا، تو بے فکر رہ، وہ بتا بھابی کیسی ہے؟ حارث نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، احتشام گہری سانس بھر کر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تیری آواز سے لگ رہا ہے کہ جیسے بھابی نے تجھے گھاس نہیں ڈالا۔ حارث نے چھیڑا، وقت دے آیا ہوں اسے، کل کا دن ہے، اس کے پاس مقابل بھی۔ احتشام تھا، یار کبھی تو اس پر رحم کر لیا کر، اب تک رحم ہی کرتا آیا ہوں۔ احتشام اس کی بات پر زور دیتا بولا، اور مزید دو چار باتوں کے بعد حارث کو ہدایت دیتا فون بند کر چکا تھا۔ عدیل اور فراز بینش کو کال کر کے مزید 2 دن رکنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ بینش احتشام کو عدیل کے متعلق سب بتا چکی تھی، جو کچھ عدیل نے اپنے بارے میں بتا رکھا تھا۔ بینش سے سب سننے کے بعد احتشام نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ مسلسل ان کو لوٹنے کے انتظار میں تھا، اور آج 3 دن بعد سرور خان کی اطلاع دیتے ہی وہ حارث کو فوری طور پر انہیں پکڑنے کا حکم صادر کر چکا تھا۔ وہ خود جانا چاہتا تھا، پر فی الحال اس کا وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اتنی جلدی ان کو اپنے بارے میں بتانے کا مطمئن نہیں تھا، جبکہ وہ اس کے شکنجے میں نہ آ جاتے۔ وہ اس کو کوئی راہ فرار نہیں میسر کرنا چاہتا تھا کہ احتشام کو دیکھ کر وہ چوکنے ہو سکتے تھے، اس لیے یہ کام حارث اور سرور خان کو ہی کہا تھا۔ آفتاب کو ارتضیٰ خان جکڑے ہوئے تھا، اور اب بس عدیل رہ گیا تھا، جس کا انجام بھی وہ طے کر چکے تھے، اور وہ بہت ہی غیر قانونی کام میں بھی ملوث تھا، جس کی ڈیٹیل حارث نکال چکا تھا، اس لیے اب عدیل کا پکڑنا مشکل نہیں تھا۔ احتشام واپس اپنی کرسی پر برجمان ہوئے کوئی نمبر ڈائل کرتا فون کان سے لگا کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا چکا تھا۔ بینش، میں تمہارا رشتہ ایکسپوز کرنے کا وقت آ گیا ہے، فی الحال اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتشام نے پرسکون انداز میں مقابل کو حکم دیا کہ کال کاٹ کرتے فون ٹیبل پر رکھا، لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ آج اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور وہ اپنے ایک کلائنٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ہی مینیجر ڈور ناک کرتا اس کی جانب آیا۔ سر، ہمارے کلائنٹس آ چکے ہیں۔ مینیجر کی بات سن کر احتشام نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں اٹھائیں اور گلاس وال سے اس پار دیکھا، جہاں 2 ہم عمر شخص آفس ورکرز کے سلام کا جواب دیتے اپنی سیٹ پر برجمان ہو رہے تھے۔ عاطف ملک کو وہ پہلے سے جانتا تھا، پر ساتھ ایک اور پروقار باروب شخصیت کو دیکھ کر احتشام کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری تھی، اس کا نظر آتا سائڈ فیس احتشام کو کسی اپنے کی یاد دلا گیا تھا۔ احتشام ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر جمائے بغور اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ مقابل نے جیسے ہی رخ موڑا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی احتشام اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی در آئی تھی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ ہک دک سا گرے آنکھوں میں سامنے گلاس وال کے اس پار میٹنگ روم میں بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ زار چاچو، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، گویا وہ جو دیکھ رہا تھا وہ سچ ہے، مطلب وہ زندہ ہے۔ تبھی اس نے مینیجر کو آواز دی۔ وہ شخص، احتشام نے بس اتنا ہی پوچھا تھا، سر وہ ملک فہام ہے، عاقب ملک کے بھائی۔ مینیجر نے تفصیل سے آگاہ کیا تھا، جبکہ احتشام نے اس کا نام ملک فہام میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ شاہ نواز دلاور خان ہے، اس نے خود کو کہتے سنا تھا، جبکہ نگاہیں اپنے زار چاچو پر جمی تھی۔ مقابل اپنی زیر کر دینے والی باروب شخصیت کے ساتھ برجمان سب کے دل بری طرح دھڑکا گیا تھا کہ میٹنگ روم میں موجود تمام نفوس کی نگاہیں اس شخص پر جمی تھی، جو سنجیدگی سے عاطف ملک کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ مینیجر نے بھی غور سے اس شخص کو دیکھا تھا، اور پھر احتشام کو، اسے اپنے ان دونوں میں ذرا برابر فرق نہ دکھا تھا۔ دونوں ہی پررعب جلال اور رام کر دینے والی شخصیت کے حامل تھے۔ جب ہی احتشام کی بات سن کر اس نے حیرت سے اپنے باس کو دیکھا۔ نہیں سر، وہ ملک، مینیجر نے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ، احتشام کی سرد آواز پر وہ سرد سے پلٹ گیا۔ احتشام کو وہ آج سے 15 سال پہلے والا ہی اس کا زار چاچو لگا تھا، وہی رعب و جلال، وہی دو ٹوک انداز، وہی زیر کر دینے والی نگاہیں، وہی سنجیدگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا، بے ساختہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، معجزے ہوا کرتے ہیں، اور احتشام کو یقین آ گیا تھا